بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم لي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے محافظین ختم نبوت کانفرنس۔ ہمارے جلسے کا وقت چونکہ بعد نماز عصر ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے، اس میں آدمی جتنی بات بھی کھل کر کہنا چاہے وہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں اختصار سے اپنے عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے جلسے کا عنوان ہے محافظین ختم نبوت کانفرنس۔ اس میں 3 لفظ ہیں، نمبر 1 لفظ نبوت، نمبر 2 لفظ ختم نبوت، اور نمبر 3 محافظین ختم نبوت۔ نمبر 1 لفظ نبوت، نمبر 2 ختم، اور نمبر 3 محافظین۔ تو تینوں موضوع پہ بڑے اختصاص سے بات سمجھیں۔ نمبر 1 نبوت، جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا ظہور سب سے پہلے فرمایا ہے۔ نمبر 2 ختم نبوت، جس کا معنی اختتام حق جل مجدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے انبیاء ہیں، اور ہمارے پیغمبر نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذمے جہاں یہ تھا کہ ان کی امت ان کا کلمہ پڑھے، وہاں ان کے ذمے یہ بھی تھا اگر ہمارے پیغمبر کی زندگی کو پالیں تو ان کا کلمہ بھی پڑھے۔ تو ان کی حیثیت صرف نبی ہونے کی ہے، اور ہمارے پیغمبر کی حیثیت نبی ہونے کی بھی ہے اور نبی الانبیاء ہونے کی بھی ہے۔ ایک معاملہ صرف نبی کا ہے اور ایک معاملہ نبی الانبیاء کا ہے، ایک معاملہ نبی کا ہے اور ایک معاملہ سید الانبیاء کا ہے، ایک معاملہ نبی کا ہے اور ایک معاملہ امام الانبیاء کا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں،
ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ صرف انبیاء ہیں، اور ہمارے پیغمبر ان تمام کے سید الانبیاء ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ امتیں پڑھتی ہیں، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور مجھے چیک آ کہ آپ کو موضوع تاریخ ختم میں قابل جو بنگ کا کردار دیا گیا ہے، لیکن تو مجھے بتایا کہ اس پہ چل پڑو، یہ باتیں پہلے سمجھایا کرو۔ مجھے پہلے فون آیا تھا کہ جو عنوان دیا آپ نے اس میں تحریر کرنی ہے، میں نے اس پہ شروع کیا، اب دوسری چیک آ گئی۔ اب دیکھیں نا پورا بندے کا دماغ ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح بات کر سمجھیں۔ توجہ رکھیں۔ میں آپ کے علم میں اپنے موضوع پر بات چلاتا ہوں، اور جس انداز میں موضوع پہ چلانے لگا آپ نے کبھی ایسے سنا نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک کام انبیاء کا ہے، ایک نبی الانبیاء کا ہے۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کلمہ امت پڑھتی ہے، نبی الانبیاء وہ ہے کہ جن کا کلمہ نبی پڑھتا ہے۔ ایک انبیاء ہیں، انبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کا مقتدی امتی ہوتا ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقتدی انبیاء ہوتے ہیں۔ نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ ارے انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا وجود جنت سے دیتا ہے، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے کہ جس کو وجود خدا جنت الفردوس سے دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہے نبی الانبیاء۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اوصاف جمع ہوتے ہیں، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے کہ جس سے اوصاف نکلا کرتے ہیں۔ نبی کی مثال ایسے جیسے تالاب کی ہے، نبی الانبیاء کی مثال ایسے چشمے کی ہے۔ چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے اور تالاب میں پانی جمع ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کا جس نے کلمہ پڑھا اس نے گویا کہ پانی تالاب سے پیا ہے، اور جس نے کلمہ ہمارے نبی کا پڑھا ان نے گویا پانی چشمے سے پیا ہے۔ تو نبی الانبیاء اور نبی میں فرق ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں بلکہ وہ نبی الانبیاء ہیں۔ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ذہن میں رکھنا، ایک امتی کا معاملہ ہے اور ایک نبی کا معاملہ ہے۔ نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے اور مقتدی کا ایمان، نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے اور امتی کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ میں یہ بات کیوں سمجھانے لگا ہوں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے اور امتی کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ کیا معنی اصل ایمان نبی کا ہے؟ اس سے ایمان امتی کو ملتا ہے۔ اگر نبی کلمے کا اعلان نہ کرے امتی کو کلمہ ملا نہیں کرتا۔ اس لیے کہتا ہے نبی کی حیثیت باپ کی ہے اور امتی کی حیثیت اولاد کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح باپ جسم میں اصل ہوتا ہے اور اولاد جسم میں نسل ہوتی ہے، نبی ایمان میں اصل ہوتا ہے اور امتی اس کا ایمان کے اندر نسل ہوتا ہے۔ تو نبی اصل ہے، امتی نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ ایک معاملہ عام نبی کا نہیں، معاملہ تو ہمارے نبی کا ہے۔ یہ تشریح قاسم الروم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی بانی دارالدیوبند تحریر الناس میں فرمائی ہے، جس کو عام بندہ سمجھانی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے بیٹے قاسم فوت ہوئے تو بعض لوگوں نے یہ بات مکے والوں میں مشہور کر دی کہ دیکھو چند دن کا معاملہ ہے، حضور کی نسلی اولاد چلی گئی ہے، کچھ دنوں بعد اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دیکھو باپ کا مشن اولاد لے کر چلتی ہے، جب اس کی اولاد ہی نہیں ہے اس کا مشن لے کر چلے گا کون؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ مشرکین مکہ یہ بات تمہاری وجہ ہے کہ میرے پیغمبر کا بیٹا جوان کوئی نہیں ہوا، میرا پیغمبر نوجوان مردوں میں سے کسی کا جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن میرے محمد کی صرف محمد ہونے کی نہیں ہے، تم اس طرح ان کو محمد ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے،
یہ صرف محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ ہے، ولیکن رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب یہ اعلان نبوت کرے گا تو لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے، اور جو اعلان نبوت کرتا ہے اس کی اس باپ کی ہوتی ہے، جو اس کا کلمہ قبول کرتا ہے اس کی حیثیت اولاد کی ہوتی ہے۔ تم نے بیٹا صرف اس کا قاسم سمجھا ہے، اس کا بیٹا صرف قاسم نہیں ہے، اس کا بیٹا تو صدیق بنا ہے، اس کا بیٹا فاروق عثمان علی بنے گا، اور اس کا بیٹا معاویہ حسنین بنے گے۔ جو اس کا کلمہ پڑھے گا وہ اس کی اولاد بنے گی۔ ایک معاملہ ہے جسمانی باپ کا، اس کا اپلیشن لے کے جسمانی اولاد چلتی ہے۔ ایک معاملہ ہے روحانی باپ کا، اس کا مشن لے کے روحانی اولاد چلتی ہے۔ میرے پیغمبر کی جسمانی ولادت کا مسئلہ نہیں ہے، یا تو روحانی ولادت کا مسئلہ ہے۔ میرے پیغمبر کے کام کو لے کر چلنے والا ہر وہ بندہ ہوگا جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھے گا، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھے گا تو میرے پیغمبر کا بیٹا بن جائے گا، وہ میرے پیغمبر کی اولاد بن کے آگے کام کو سنبھال لیں گے۔ اور کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، چلو اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے 1,24,000 صحابہ کرام ہیں رضی اللہ اجمعین، تو کچھ وقت بعد تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا مشن پھیلانے والا کون ہوگا؟ خدا نے اس سوال کا جواب دے دیا، فرمایا وخاتم النبیین، یہ صرف رسول اللہ نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین بھی ہے۔ کیا معنی؟ ایک معاملہ ہوتا ہے صرف نبی اور رسول کا، اس کا کلمہ ایک امت پڑھتی ہے، یہ صرف نبی اور رسول نہیں ہے، یہ خاتم الرسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ اس کی امت نے قیامت تک رہنا ہے، اس کی نبوت نے قیامت تک رہنا ہے، اس کے کلمہ وہ قیامت تک آئیں گے۔ تو جب قیامت تک کے لیے نبوت ہے، قیامت تک کے لیے کلمہ گو ہے، تو قیامت تک اس کی اولاد بھی آئے گی۔ میرے پیغمبر کا معاملہ صرف 1,24,000 صحابہ کا نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر کا معاملہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کے کلمے نے چلتا رہنا ہے، لوگوں نے کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے روحانی بیٹے بنتے چل جائیں گے۔ توجہ ہی تو رکھے، توجہ رکھو۔ میرے پیغمبر، میں نے جس رفتار سے تبلیغ کرنی ہے نا وہ تم سے قابو نہیں ہونی۔ میں تو بڑا رک کے بات کہہ رہا ہوں کہ جب ٹائم تھوڑا ہو، سفر لمبا ہو تو پھر ڈرائیور اپنی گاڑی کی رفتار کو تیز رکھتا ہے۔ ہم نے تھوڑے وقت کے بعد جو لمبی کرنی ہے تمہیں سمجھ تو آنی نہیں ہے، پھر آپ نے ان پر گلا کرنا ہے کہ آپ ایسا خطیب بلاتے ہو جو میں بات سمجھا نہیں سکتا۔ آپ ذرا توجہ رکھنا، خدا نے مشرکین کے سارے سوالوں کو صاف کر دیا ہے۔ ایک سوال رسول اللہ کہہ کے جواب دے دیا کہ میرا پیغمبر رسول ہے، جو اس کا کلمہ پڑھے گا وہ روحانی بیٹا بن جائے گا۔ اگر تمہارے ذہن میں ہے کہ یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے صحابہ کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا، پر میں یوں نہیں ہوگا، بلکہ میرا پیغمبر تو خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے لیے اس کی نبوت میں رہنا ہے، اس کے کلمے میں بھی رہنا ہے، کلمہ پڑھنے والے امتی میں بھی رہنا ہے۔ جب تک میرا پیغمبر اس دنیا میں ہے، اس کا دفاع کرنے والا میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ جب یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے دفاع کرنے والے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے امتی ہوں گے۔ تو گویا میں نبی کی دو حیثیتیں ہوگی، ایک حیثیت نبوت کی ہے اور ایک ختم نبوت کی ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے نبی کی دونوں جنگیں لڑی ہے، ایک جنگ نبوت کی لڑی ہے اور ایک جنگ ختم نبوت کی لڑی ہے۔ آپ حضرات کہیں گے وہ کیسے؟ حضور کے ایک اختلاف مکے کے مشرک کو تھا، ہمارے پیغمبر سے ایک اختلاف مدینہ کے یہودی کو تھا، لیکن نبی سے ایک اختلاف مسیلمہ کذاب نے کیا تھا۔ ابو جہل کے اختلاف اور تھا، مسیلمہ کذاب کا اختلاف اور تھا۔ ابو جہل کہہ رہا تھا میں تمہیں نبی نہیں مانتا، مسیلمہ کذاب نے یہ نہیں کہا میں تمہیں نبی نہیں مانتا، اس نے کہا میں نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ ابو جہل کے اختلاف اور ہے، مسیلمہ کذاب کے اختلاف اور ہے۔ ابو جہل میدان بدر میں آیا، اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، ادھر مسیلمہ کذاب دور یمامہ میں آیا، اس نے کہا میں تجھے نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ پھر پیغمبر کے صحابہ نے جنگیں لڑی ہے، ایک صحابہ کی جنگ وہ ہے جو جنگ بدر کی ہے، ایک صحابہ کی جنگ وہ ہے جو جنگ احد کی ہے، ایک صحابہ کی جنگ وہ ہے جو جنگ خندق کی ہے، اور ایک ان کی جنگ وہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی ہے، ایک ان کی جنگ وہ ہے جو اسود عنسی کے خلاف ہوئی ہے، ایک ان کی جنگ وہ ہے جو طلحہ اسدی کے خلاف ہوئی ہے۔ ان کی جنگیں الگ الگ تھی۔ جو جنگ ان کی میدان بدر میں ہے
یہ جنگ نبوت کی جنگ ہے، جو کی جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہے، یہ جنگ ان کی ختم نبوت کی جنگ ہے۔ میرے نبی کی دو حیثیتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ولیکن رسول اللہ کہہ کے خدا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، وخاتم النبیین کہہ کے خدا نے اعلان ختم نبوت فرمایا ہے۔ تو بدر والے نبی نہیں مانتے تھے، یمامہ والا آخری نبی نہیں مانتا تھا، صحابہ نے دونوں جنگیں لڑی ہیں، بدر میں مجال کو کاٹ کے بتا دیا ہم محمد کو نبی مانتے ہیں، یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو کاٹ کے بتا دیا ہم آخری نبی مانتے ہیں، جو محمد کو نبی نہیں مانے گا ہم جنگ اس سے بھی کریں گے، اور جو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانے گا جنگ اس سے بھی کریں گے۔ نبوت کا بھی دفاع کریں گے اور ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے۔ صحابہ نے حضور کے دونوں دفاع کیے ہیں، ایک دفاع نبوت کا کیا ہے اور ایک دفاع ختم نبوت کا کیا ہے۔ توجہ رکھنا، مولانا قاسم نانوتوی نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، توجہ رکھے، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاتم النبیین کا معنی عوام سمجھتی ہے، پر میں ایک خاتم النبیین کا معنی خاص سمجھتے ہیں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف یہ ہے حضور آخری نبی ہے، پر میں صرف معنی یہ نہیں ہے حضور آخری نبی ہے، یہ معنی بھی بجا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، لیکن خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ آخری نبی ہے، اور خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ ذاتی نبی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے بالذات کہتے ہیں اور ایک وہ جسے بالعرض کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آسمان سے سورج نکلا ہے تو سورج کی روشنی بالذات ہے، لیکن سورج کے بعد تم نے دیکھا کہ زمین بھی روشن نظر آتی ہے، لیکن روشنی بالذات نہیں ہے بلکہ روشنی یہ بالعرض ملی ہے۔ تو سورج کی روشنی بالذات ہے، ستارے کی بالعرض ہے، سورج کی بالذات ہے، چاند کی بالعرض ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، نماز امام نے بھی پڑھی ہے، نماز مقتدی نے بھی پڑھی ہے، لیکن امام کی نماز بالذات ہے، مقتدی کی بالعرض ہے۔ اگر امام کی نماز ہوگی تو مقتدی کی بھی ہو جائے گی، اگر امام کی نہ ہوئی تو مقتدی کی نماز نہیں ہونی۔ تو مقتدی کی نماز کی بنیاد امام کی نماز ہے۔ جس طرح تو نے چاند و ستارے میں روشنی دیکھی، اس کی بنیاد سورج کی روشنی ہے، تو سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے اور چاند و ستاروں کی روشنی عرضی اور واسطے والی ہوتی ہے۔ پر میں ایک نبوت میرے پیغمبر کی ہے، ایک نبوت باقیہ انبیاء کی ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے لیکن ہمارے نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلائل تو بہت دیے ہیں، میں صرف دو دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ ایک دلیل قرآن کریم میں ہے اور ایک دلیل حدیث مبارک میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو اگر میرا آخری پیغمبر آ گیا تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ ایک ایمان لانے والا ہوتا ہے، ایک وہ جس پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے والا اور ہوتا ہے اور جس پہ ایمان لایا جائے وہ اور ہوتا ہے۔ جس پہ ایمان لایا جائے اسے ایمان پہلے ملتا ہے اور جو ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کو ایمان بعد میں ملتا ہے۔ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ جس بندے پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان فرع ہوتا ہے۔ تو جس پر ایمان لایا جائے بھئی اس کو ایمان بالذات ملتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کو ایمان بالفرع بالاصل ملتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، حضور اعلان نبوت نہ فرماتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ نبی کلمہ نہ پڑھتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ قرآن حضور پیش نہ کرتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے میرے آخری نبی پہ ایمان لانا ہے۔ تو جس طرح ایمان ہم لائے ہیں اللہ کے نبی پہ، اسی طرح ایمان لائے ہیں گزشتہ انبیاء ہمارے نبی پہ، تو وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اس پہ ایمان لایا گیا ہے تو جس پہ ایمان لایا جائے اسے پہلے ملتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اسے بعد میں ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی کو ایمان پہلے ملا ہے، انبیاء کو ایمان بعد میں ملا ہے، اور جس پر ایمان لایا جائے ایمان اس کے واسطے سے ملتا ہے۔ گویا گزشتہ انبیاء کو ایمان ملا، ہمارے پیغمبر کے واسطے سے ملا ہے، تو ایمان تو اصل ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد بغیر تو
نبوت کا معنی ہی بے سود ہے، بلکہ میں ایک عجیب بات کہتا ہوں، حکیم الاسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ کی بات خطبات حکیم الاسلام میں موجود ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب عالم ارواح میں خدا نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ فرمایا ساری ارواح خاموش تھی، کسی کی روح بھی نہیں بولی۔ سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا، تو پھر انبیاء نے بھی بلا کہا، تو پھر یوں کہہ دینا کہ عالم ارواح میں بھی اگر انبیاء نے اقرار توحید کیا ہے اس کی وجہ بھی محمد کی ذات بنی ہے، اگر دنیا میں اعلان نبوت کیا ہے اس کی وجہ بھی محمد کی ذات بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ارواح انبیاء نے عالم ارواح میں اقرار ربوبیت کیا ہے تو سبب پیغمبر کی ذات بنی ہے، اگر اس دنیا میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے۔ ایک دلیل تو مولانا نے یہ دی ہے اور انداز میں بھی پیش فرمائی ہے، اور ایک دلیل مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب فرمائی ہے۔ فرمایا ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ امتی کا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ نبی میں اصل علم ہوتا ہے، عمل اس کی فرا ہوتی ہے۔ نبی کا جو مقام ہے اصل مقام علم ہے، اصل نبوت کی بنیاد علم ہے، اصل نبوت کی بنیاد عمل نہیں ہے، بلکہ نبی میں اصل علم ہے، اس علم کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اگر یہ بات دیکھی ہے بھئی اصل مقام علم ہے، مقام عبادت نہیں ہے، آپ دنیا میں کوئی امتی ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس کا علم اپنے نبی سے زیادہ ہو، لیکن تمہیں ایسے امتی مل جائیں گے کہ جن کی ظاہری عبادت نبی سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ کے نبی نے حج کتنے کیے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک۔ اگر کوئی پوچھے حضور نے حج کیے تو کتنے جواب ہیں؟ ایک۔ اور امتی میں سے کتنے امتی ملیں گے کہ اس کے جامع اعمال میں 50 حج بنتے ہیں؟ نبی کا حج ایک ہے، امتی کے 50 ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے امتی نبی سے آگے نکل گیا، حالانکہ عبادت اس کی زیادہ ہے، بظاہر نبی کی عبادت کم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں قرآن مکمل کتنی بار پڑھا، تو آپ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ۔ بھئی جب پورا قرآن اترا ہے تبھی تو پورا قرآن پڑھیں گے، تو جب پورا قرآن 23 سال میں مکمل ہوا تو پھر ایک مرتبہ ہی ایک قرآن مکمل پڑھیں گے۔ امتی سے پوچھو جی کتنے مرتبہ؟ کوئی امتی 10 قرآن پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے، ایک جگہ پہ 8000 قرآن ہے۔ امام شافعی کو دیکھ لے تو رمضان میں ایک دن اور ایک رات قرآن ختم کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی میں اصل مقام عبادت نہیں ہے، نبی میں اصل مقام علم ہے، اگرچہ نبی کی تھوڑی عبادت بھی امتی کی بڑی عبادت سے آگے نکل جاتی ہے۔ میں سوال کا جواب درمیان میں دے دوں گا، لیکن توجہ رکھنا، اصل نبی میں بنیاد علم ہے، اور علم دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے، باقی انبیاء کا بعد میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے علم خدا نے ہمارے نبی کو دیا ہے، پھر باقی انبیاء کو دیا ہے۔ تم لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اس پہ دلیل قرآن ہے کہ پہلے علم ہمارے نبی کو ملا ہے، پھر دلیل بقیہ انبیاء کو ملا ہے۔ چاہیے دلیل قرآن نے کہا، فرمایا بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے فرمایا مصدق لما معکم، یہ جو میرا آخری پیغمبر آئے گا یہ ان کتابوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے۔ ارے تصدیق تبھی کرے گا جب کتابوں کا علم ہوگا، اگر کتاب علم نہیں ہوگا تو بتاؤ تصدیق کرے گا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی تصدیق کریں گے تورات کی، اگر تورات علم ہے تو تبھی کریں گے۔ تصدیق کریں گے انجیل کی، انجیل کا علم ہے تو تبھی کریں گے۔ تصدیق کریں گے زبور کی، اگر زبور کا علم ہے تو تبھی کریں گے، ورنہ تصدیق کا معنی کیا ہے؟ بھئی تصدیق وہی کرتا ہے نا کہ جس کو علم ہو، اگر علم نہیں ہوگا تو تصدیق کرے گا کیسے؟ مصدق لما معکم بتا رہا ہے کہ تورات کے علم موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملا ہے، ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے، ان کو انجیل کا علم بعد میں ملا ہے، ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے، ان کو زبور کا علم بعد میں ملا ہے، ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، خدا نے مجھے علم اولین بھی دیا ہے، خدا نے مجھے علم آخرین بھی دیا ہے۔ جو مجھ سے پہلے علوم شریعت ہے وہ بھی میرے پاس ہے، اور جو میرے بعد علوم شریعت ہے وہ بھی میرے پاس ہے۔ خدا نے سارے علوم اپنے پیغمبر کو عطا فرما دی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک
ایک علم وہ ہے جو آنکھ سے ملتا ہے، ایک علم وہ ہے جو بندے کو کان سے پتہ چلتا ہے، نبینا سنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور آدمی بینا دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر دیکھنے سے پتہ چلا اسے علم بصر کہتے ہیں، اگر کان سے پتہ چلا اسے علم سماع کہتے ہیں، لیکن علم سماع جدا ہے، علم بصر جدا ہے، اور جہاں پہ سارے جمع ہیں، جہاں پہ سارے جمع ہیں اسے دماغ کہتے ہیں۔ تو گویا علم سماع علم بصر یہ دونوں دماغ میں جمع ہے، علم اولین الگ ہے، علم آخرین الگ ہے، اور جس میں سارے علم جمع ہے اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، اسے حضور کی ذات کہتے ہیں۔ علم سماع علم بصر جہاں پہ جمع ہو جائے اس کا نام دماغ ہے، اور بالکل اسی طرح علم اولین والآخرین جہاں پہ جمع ہو جائے اسے پیغمبر کی ذات کہتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر وہ ہے جنہیں علوم بھی پہلے ملے، اور میرے پیغمبر وہ ہے کہ جنہیں نبوت بھی پہلے ملی ہے۔ چلے میں ایک بات کہہ رہا تھا، درمیان میں نکل نہ جائے، عبادت کے ذہن میں شبہ آتا ہے بھئی شاید نبی کی عبادت کم ہے، امتی مقام میں آگے نکل جائے گا۔ مولانا قاسم ہوتی فرماتے ہیں نہیں، اگر نبی ایک حج بھی ہو، امت کے کروڑوں حجوں سے وزنی ہے۔ نبی ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، امت کے کروڑوں تلاوت سے زیادہ وزنی ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ کیسے، اب مولانا قاسم نانوتوی کی دلیل سمجھنا، میں کہتا ہوں لوگوں نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہے، لوگوں نے دیوبند کو سنا نہیں ہے، مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کو دیکھا نہیں ہے، ورنہ بھی دیوبند کے علوم کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو مجبور ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی عبادت کیسے کسے ہے؟ عبادت نام ہے تواضع کا، عبادت نام ہے عاجزی کا۔ جس عبادت میں تواضع زیادہ ہوگی اس عبادت کا مقام بھی زیادہ ہوگا، اور اگر تواضع کم ہوگی تو عبادت کا مقام بھی کم ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں آدمی تواضع سے عبادت اس وقت کرتا ہے کہ جس کی عبادت کرتا ہے آدمی اس کے مقام کو سمجھتا ہو، اگر مقام کو نہ سمجھے تو بندے میں تواضع آ ہی نہیں سکتی، اور مقام آدمی تب سمجھتا ہے جب دل میں اس کی عظمت بھی ہو، اور اس کی عظمت تب ہوگی جب دل میں اس کی معرفت بھی ہو، اور دل میں معرفت تب ہوگی جب آدمی اس کو جانتا ہو۔ اگر جانے گا نہیں تو پہچانے گا کیسے؟ اگر پہچانے گا نہیں تو دل میں عظمت آئے گی کیسے؟ دل میں عظمت آئے گی نہیں تو بتا آدمی کرے گا کیسے؟ مولانا فرمانے لگے اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت کا نام ہے تواضع کا، اور عبادت کرنے والے نے زیادہ تواضع تب آتی ہے جب وہ اپنے معبود کا مقام پہچانتا ہو، اور معرفت تب ملتی ہے جب اس کے دل میں جب اس کے پاس علم ہو۔ مولانا فرمانے لگے اگر ہمارے نبی کے بعد علم سب سے زیادہ ہے اس کا پھر مطلب یہ ہوا ہمارے نبی خدا کو سب سے زیادہ جانتے بھی ہے۔ علم جو زیادہ ہوا جب ہمارے نبی کے پاس علم زیادہ ہے تو پھر نبی کو معرفت بھی زیادہ ہے، جب معرفت زیادہ ہے خدا کی عظمت بھی زیادہ ہے، جب عظمت دل میں خدا کی زیادہ ہے تو عبادت میں تواضع بھی زیادہ ہے۔ نہ ان جیسا کسی کے پاس علم ہے، نہ ان جیسی معرفت ہے، نہ ان جیسی عظمت ہے، نہ ان جیسی عظمت کی وجہ سے ان جیسی تواضع ہے، نہ ان جیسی تواضع ہوگی، نہ ان جیسا مقام عبادت ہوگا۔ اگر کہ دیکھنے میں عبادت تھوڑی ہے لیکن مقام بہت زیادہ ہے، کمیت میں تھوڑی ہوگی لیکن کیفیت میں بہت بڑھ جائے گی۔ خیر میں یہ عنوان میں نہیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا جو بات تو لمبی ہو جائے گی، پھر میں خاتم النبیین فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میرا پیغمبر رسول اللہ بھی ہے، میرا پیغمبر خاتم النبیین بھی ہے۔ ارے خاتم النبیین وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کو نبوت ملے، اس کا معنی یہ ہے چونکہ رسول اللہ ہے اس کا کلمہ امت نے پڑھنا ہے، اور چونکہ خاتم النبیین ہے اس کا کلمہ پھر نبی نے بھی پڑھنا ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ تم یہ بات کہتے ہو میرے محمد کا بیٹا قاسم چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا کلمہ پڑھنے والے 1,24,000 صحابہ بھی ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والا قیامت تک آنے والا اربوں امتی بھی ہے۔ ارے ان کو بھی چھوڑو، اس کا کلمہ پڑھنے والا آدم سے لے کر عیسیٰ بھی ہے، تو جن نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان سے پہلے بھی ہے، اور جن نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کے بعد بھی ہے۔ ارے عام بات تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد بعد میں آتی ہے، میرا محمد وہ ہے جس کی روحانی اولاد اس کے وجود سے پہلے بھی ہے، اس کے وجود کے بعد بھی۔ دلیل نہیں سمجھے بھائی، باپ کی اولاد تو بعد میں آتی ہے نا، اور ہمارے نبی وہ ہے کہ جن کی روحانی اولاد بعد میں بھی ہے اور روحانی اولاد ان کے وجود سے پہلے بھی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ ہے تو کلمہ امت نے پڑھا ہے، خاتم النبیین ہے تو
تو کلمہ انبیاء نے پڑھا ہے، تو جب نبی نے کلمہ پڑھا نبی کا ایمان نسل بنا، ان کا ایمان اصل بنا، تو جب ایمان نسل بنا تو نبی روحانی بیٹا بنا، تو میرے پیغمبر کے روحانی بیٹے 1,24,000 انبیاء بھی ہیں، اور ان کے روحانی بیٹے ابراہیم حضور کے باپ ہیں، وہ جسمانی باپ ہیں، اوپر سجدہ کرتے جاؤ ابراہیم علیہ السلام آپ کو مل جائیں گے، یہ جسمانی رشتہ ہے، لیکن جب روحانی رشتے کو دیکھے گا تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی حیثیت اولاد کی بن جائے گی۔ ممکن ہے کہ عظیم صاف نہ ہو تو پھر میں یوں جواب دے دوں گا، میرے پیغمبر کو دیکھو تو 2 صحابی وہ ہیں کہ جن کو میرے پیغمبر نے بیٹیاں دی خلفائے راشدین میں سے، اور 2 وہ ہیں جن سے پیغمبر نے بیٹیاں دی خلفائے راشدین میں سے، تو جس سے بیٹی نہیں ہے خلیفہ راشد صدیق اکبر ہے، اور جن سے بیٹی نہیں ہے خلیفہ راشد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اب تم اپنے ماحول میں دیکھ لو کہ بندہ جس کو بیٹی دیتا ہے وہ جس کو بیٹی دیتا ہے تو جس کو بیٹی دی ہے وہ اس کا بیٹا بن گیا، داماد جو ہوا، اور بندہ جس سے بیٹی لیتا ہے وہ روحانی باپ بنتا ہے، سسر جو ہوا تو سسر کو تو باپ کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر میرے پیغمبر کے سسر ہیں، تو اس رشتے سے تو سیدنا صدیق اکبر باپ بنتے ہیں، لیکن جب کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے تو اس حیثیت سے یہ بیٹے بنتے ہیں۔ اس میں اشکال کی بات تو نہیں ہے، اگر نسبت امام والی دیکھے گا تو یہ بیٹے بنتے ہیں، اگر رشتہ دوسرا دیکھے گا تو پھر میرے پیغمبر کے یہ رشتے کی وجہ سے باپ بن جائیں گے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں، اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے پھر تو ساری الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ چلے میں اس پہ 2 سوال کرتا ہوں پھر تمہیں بات جلدی سمجھ آئے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب تم لوگ یہ بات کہتے ہو جب نبی معراج پہ گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بہتر کو دھویا گیا۔ میں نے کہا بالکل کہتے ہیں کل بہتر کو دھویا گیا۔ وہ جی کس سے دھویا ہے؟ میں نے کہا جنت سے جبریل امین سونے کا تشت لائے ہیں، زمزم کے پانی کو لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب بہتر کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر قلب بہتر کو واپس رکھا اور لے گئے۔ اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے، اچھا یہ زمزم کے پانی سے دھویا، یہ زمزم والا پانی کون سا ہے؟ اسماعیل السلام نے ایڑی ماری اس سے پانی نکلا ہے، اس پانی سے دھویا گیا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھی کیوں نہیں مانتا؟ کیا کہ اس لیے اسماعیل چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی بہت بڑے ہیں، بھائی چھوٹے آدمی کے پاؤں سے نکلنے والا پانی اس حضور کے قلب اطہر کو دھونا یہ تو پیغمبر کے خلاف ادب ہے، ہم اس کو کیسے مانے؟ میں نے کہا تم نے ایک رشتہ دیکھا تم نے دوسرا نہیں دیکھا۔ اگر اس رشتے کو دیکھو میرے نبی بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، تو پھر حضور بڑے نبی ہیں، اسماعیل اسلام چھوٹے نبی ہے، ان کی ایڑی سے نکلنے والا پانی میرے پیغمبر کے قلب اطہر کو دھوئے، میں خلاف ادب مان لوں گا۔ لیکن دوسری بات کو بھی تو دیکھو، اگر ان کا دوسرا نسب دیکھو تو میرے پیغمبر بیٹے ہیں، اسماعیل باپ ہے، اس رشتے کو دیکھو تو باپ بڑا ہوتا ہے تو بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو دونوں رشتے ہیں۔ بحیثیت باپ دیکھو گے تو وہ بڑے ہیں، بحیثیت نبی دیکھو گے تو یہ بڑے ہیں۔ میں نے کہا دونوں رشتوں کو دیکھو گے پھر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غار میں تھے، آپ نے واقعہ سنا ہے، سام موزی نے ڈسا سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ، ان سے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ جب سانپ نے ڈسا تو زہر کا نشان، زہر کا اثر ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے درد محسوس کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک کو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا تو ایڑی ٹھیک ہوگی۔ ایک بندہ کہتے ہیں میں اس واقعے کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے کم از کم عقل کرو یار، نبی کا مبارک لعاب ہے اور صدیق کا پاؤں ہے، نبی کے لعاب کو کسی امتی کے پاؤں پہ لگا دینا کیا یہ خلاف ادب نہیں ہے؟ میں نے کہا صدیق کی دو چیزیں توجہ رکھنا، تو نے ایک دیکھی ہے تو نے دوسری نہیں دیکھی۔ اگر اس بات کو دیکھو کہ امتی ہے تو پھر صدیق چھوٹے ہیں، میرے نبی بڑے ہیں، لیکن دوسری حیثیت کو دیکھو کہ صدیق سسر ہے تو نبی بیٹا ہے، تو بیٹے کا اگر لعاب ہو اور باپ کی ایڑی پہ لگے تو خلاف ادب تو نہیں ہے نا؟ ایک رشتہ اگر رشتے والا اگر عائشہ کی وساطت سے دیکھو تو پھر باپ لگتے ہیں، اگر نبوت اور امام کا رشتہ دیکھو تو پھر بیٹے لگتے ہیں۔ مولانا قاسم نورانی فرماتے ہیں مشرکین مکہ تم یہ بات کہہ رہے تھے نبی کا بیٹا قاسم چلا گیا، تم نے یہ نہیں دیکھا ایک قاسم کو دیکھا، لیکن قیامت تک آنے والے وہ بھی حضور کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ سے بنے ہیں، ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء وہ بھی نبی کے بیٹے، یہ خاتم النبیین سے بنے ہیں۔ میں آپ بات کرنے لگو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، اگر بیٹا حلالی ہو باپ پہ اعتراض کرے تو پھر دفاع بیٹا کرتا ہے، اگر باپ پہ الزام لگائے تو دفاع بیٹا کرتا ہے، اگر باپ پہ حملہ آور ہو تو پھر دفاع بیٹا کرتا ہے۔ لیکن تو ہاں میرے پیغمبر کا ایک بیٹا وہ جسے صدیق کہتے ہیں، میرے پیغمبر کا بیٹا وہ جسے عمر کہتے ہیں، میرے پیغمبر کا ایک بیٹا وہ جسے سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہنے لگا کہ جب میرے نبی آج بھی مزار میں ہے، اگر آج کوئی
جائے گا ادھر صدیق بھی ہے ادھر عمر بھی ہے، دونوں میرے پیغمبر کے موافق موجود ہیں، لیکن ایک دور آنے والا ہے میرے نبی کا بیٹا عیسیٰ جو آسمان پر ہے، جب وہ دنیا پہ تشریف لائیں گے میرے نبی کے ساتھ وہ مزار نبی ہوں گے، پھر دفاع انہیں نبی کرنا ہے۔ ارے جو بیٹا ہو وہ محافظ بھی ہوتا ہے، میرے پیغمبر کی نبوت اور میرے پیغمبر کی ختم نبوت اگر معاملہ نبوت کا ہوتا ہم محافظین نبوت کہتے، یا معاملہ ختم نبوت کا ہے ہم محافظین ختم نبوت کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، محافظین نبوت کا معنی یہ ہے کہ امت حفاظت کرے، محافظین ختم نبوت کا معنی یہ ہے اس کی حفاظت نبی بھی کرے۔ یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بندہ کہتے ہیں کیوں آئیں گے؟ میں نے کس لیے آئیں گے؟ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نبوت چلی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہے، عیسیٰ کے بعد آنے والے وہ نبی تھے کہ جن کی وجہ سے سب کو نبوت ملی ہے، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ان تمام کا نمائندہ بن جانا ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا میرے نبی کا کلمہ لو، آدم سے لے کر عیسیٰ بھی ہے، میرے نبی کے کلمہ لو، قیامت تک آنے والے مسلمین بھی ہے، آدم سے لے کے آنے والے نبی میرے نبی سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ گویا سب کی جو نمائندگی کریں گے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ ہے، انبیاء کی نمائندگی کرنے کے لیے، ارے میں اور تو اپنے نبی کے محافظ ہے، امتی کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کا دفاع امتی بھی کرتا ہے، ان کا دفاع نبی بھی کرتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا دفاع امتی بھی کرتا ہے اور نبی بھی کرتا ہے۔ میں تمہیں نقطہ بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، آیا ذہن میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ آنے کے نقطے کئی ہیں، جو نقطہ میں نے تیری خدمت میں پیش کیا جو مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کی روشنی میں ہے، یہ نمائندگی انبیاء کی کریں گے اور آ کر حفاظت کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ توجہ، میں آخری بات کہنے لگا، میں کہتا ہوں ہاں اگر حضور کی ختم نبوت کا دفاع تو کرے تو تیرا کمال نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اگر میں کروں تو میرا کمال نہیں ہے، ہم سارے مل کے حضور کا دفاع کرے تو بھئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خدا کا احسان ہے، احسان ہمارا نہیں ہے، احسان خدا کا ہے۔ تو کہے گا کہ احسان کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ جس نبی کا دفاع تو نے کرنا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ بولو دلیل سمجھنا، اس نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ خدا نے اپنے نبی کو محمد کا نام دے کے تیرے اور میرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے، نہیں سمجھا؟ محمد کا نام دے کے تیرے اور میرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو حضور کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھے گا تو پھر اعتراض کرے گا، جو حضور کے خلاف بکے گا پہلے محمد کہے گا تو پھر بکے گا۔ محمد کا معنی تعریف کیا گیا، اعتراض تو بعد میں کیا، تو قلم بھی کہے گا، بے حیا کو چھایا کر محمد بھی کہتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ قلم کہے گا کچھ حیا کر محمد بھی لکھتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، حضور پہ الزام لگائے گا، پہلے محمد کہے گا تو پھر الزام لگائے گا، اور کہیں گے بے شرم کو شرم کر محمد بھی کہتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس قلم نے حضور کے خلاف لکھنا ہے مخالفت پہلے کرنی ہے، مخالفت بعد میں کرنی ہے، محمد پہلے لکھنا ہے۔ جس ہونٹ نے حضور کے خلاف بکنا ہے بکنا بعد میں ہے، محمد پہلے کہنا ہے۔ تو گویا خدا نے حضور کا نام محمد طے کر کے بتا دیا، میرے نبی پر اعتراض بعد میں ہے، دفاع پہلے ہے، الزام بعد میں ہے، صفائی پہلے ہے۔ اگر تو اور میں دفاع کریں گے تو میرے اور تیرے دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح رسول رسالت دینے والے کو اللہ کہتے ہیں اور جس کو رسالت دی ہے اسے محمد کہتے ہیں، تو اللہ بھی بے نقد ہے، محمد بھی بے نقد ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک نقطہ کہنے لگو، اللہ کی ذات کو دیکھے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، میرے پیغمبر کے نام محمد کو دیکھے، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ دنیا میں ایک بھی خدا کو سجدہ نہ کرے وہ تب بھی الہ رہتا ہے، میرے پیغمبر کو دنیا میں کوئی کلمہ نہ پڑھے یہ تب بھی محمد رہتا ہے۔ الہ کو معبود کہتے ہیں، محمد کو نبی کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی کلمہ نہ پڑھے اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی دنیا میں کوئی دفاع نہ کرے اس کی مصطفی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہر حال میں خدا رہتا ہے، یہ ہر حال میں مصطفیٰ رہتا ہے۔ سجدہ کریں گے، توجہ، سجدہ کریں گے تو ہمارا فائدہ، بتاؤ سجدہ نہ کریں اللہ کی معبودیت میں فرق آ سکتا ہے؟ حضور پر اعتراض کرے مصطفی میں فرق آ سکتا ہے؟
وہ ہر حال میں الہ ہے، یہ ہر حال میں مصطفیٰ ہے۔ دفاع کرے گا تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، محافظ بن جائے گا تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ میں آخری بات کہتا ہوں، پھر ایک نقطہ میں آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کا دفاع کرے گا نا تو نبی مایوس نہیں کرتا۔ اگر پیغمبر کی حفاظت تو نے کی نا، نبی مایوس کبھی نہیں کرتا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے ہیں تو صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غاروں میں سانپ ہوتے ہیں، پہلے میں جاتا ہوں، تمہیں سانپ کوئی نہ ڈسے۔ اہل سنت کا عقیدہ سامنے غار میں سانپ ہو یا نہ ہو، لیکن عمل ٹھیک نہ ہو تو مزار اور قبر میں سانپ ہوتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے، توجہ رکھنا۔ تو جب باری غار کی آئی ہے تو صدیق پہلے گئے ہیں، کیوں؟ حضور پہلے میں جاتا ہوں، اگر سانپ آ جائے تو مجھے ڈسے، آپ کو کچھ نہ کہے۔ میں کہتا ہوں جب باری مزار کی آئی ہے تو پھر نبوت نے کہا اب صدیق پہلے میں جاتا ہوں، تو بعد میں آنا، کیونکہ اگر غار میں سانپ ہوتا ہے تو پھر مزار قبر میں بھی ہوتا ہے نا۔ صدیق وہاں دفاع تو نے کیا، یہاں دفاع میں کروں گا۔ تو جب غار کی باری آئی ہے دفاع صدیق نے کیا ہے، جب باری مزار کی آئی ہے دفاع پیغمبر نے کیا ہے۔ ادھر محافظ صدیق تھا، ادھر محافظ پیغمبر ہے، ادھر دفاع تو کر، ادھر دفاع پیغمبر کرے۔ حضور پر احسان نہیں کرنا، اپنی قبر کے لیے کرنا ہے، اپنی حشر کے لیے کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اللہ نے حضور کا سچا محافظ بنائے، اللہ ختم نبوت کے لیے مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس لوگ چھٹوں کے جواب دیں گے، میں نے کہا کچھ اور میں چھٹوں کے جواب دوں، کیسے سادی مغلوم تم یعنی کوئی لمبا کام نہیں، میں چھوٹی سی بات ہے، توجہ رکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، بیان کو ختم ہو گیا، چھوٹی سی چٹیاں جو میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد باہر ہمارا اسٹال موجود ہوگا، اس پر اپنے مسلک کے بعد جتنی آپ کتابیں چاہیے بریلویوں کی حدیثوں کی جماعت المسلمین کی باہر موجود ہیں وہ رکھتے چلیں گے۔ آپ کو سر نور خوش آمدید کہتے ہیں، گزارش کریں دین کے تمام شروع کا حق اور سچ سمجھتے ہیں، مگر کوئی بھائی علماء جو بند ایک شو خدمت سر انجام دو، دوسرے کی شعبہ سیاست کرو وغیرہ کھلم گلم چپی چپا فتح نوجوان ساتھوں شعبہ نفرت دلات مختلف چیزوں سے جیسے لحاظ سے نہیں بنی، بالکل غلط بات ہے۔ ہم دین کے ایک شعبے میں کام کرتے ہیں، علماء جو بند کے تمام شعبوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے آج یہاں کی مرمت میں یہی بات عرض کی تھی، توجہ بیٹھ جاؤ، تمہیں مجھ سے زیادہ جلدی ہے، میں نے اتنا لمبا سفر کیا 6 گھنٹے سفر میں نے کیا، تھکے ہوئے تم پڑے۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا علماء جماعت کی خوبی یہ ہے، جو آدمی نرم کام کرنا چاہتا ہو تو جماعت موجود ہے، دیوان اسمبلی میں کام کرنا چاہتا ہو جمعیت موجود ہے، افغانستان زور دکھانا چاہتا ہو ہمارے وہاں طالبان موجود ہے، مناظرے کرنا چاہتا ہو اتحاد اہل سنت موجود ہے، اگر اصلاح چاہتا ہو تو خانقاہیں موجود ہیں۔ یہ سارے ہمارے کام ہیں، ان میں سے کسی ایک شعبے کی مخالفت کرنا بہت بڑی بے دینی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت کے کاغذ علماء حق دیگر بات جماعت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں، مگر سیاست انتخاب میں جماعت اسلامی شیعہ وغیرہ کی اشاعت کرتے ہیں، پھر ریاست تسلی بخش دے۔ ایک بات اسی طرح سمجھ لیں، اسمبلی میں جانے کے لیے ووٹ چاہیے۔ ہمارے پاکستان کا نظام جمہوری ہے، جمہوری نظام کے بغیر آپ اسمبلی میں جا نہیں سکتے، اور ملک میں تبدیلی آپ اسمبلی کے بغیر لا نہیں سکتے۔ جو ہمارے رواج چل رہا ہے نا، کیونکہ ملک کا نظام جمہوری ہے یہ، تو بغیر ووٹ کے آپ اسمبلی میں جا سکتے، اور بغیر اسمبلی کے جائے آپ ملک کے میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کو بچا سکتے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں آپ کو ان کو شاباش دیں گے، پوچھا پاچھی کریں گے تو تبھی ووٹ آپ کو دیں گے، ویسے تو کوئی نہیں دے گا۔ سیاسی اتحاد اور چیز ہوتا ہے اور مذہبی اختلاف اور چیز ہوتا ہے، تو سیاست میں اتحاد کر کے مذہب کے فائدے حاصل کرنا، اس کے خلاف اپنی زبانوں کو بند رکھے، اسی میں خیر ہے۔ یہ اس وقت بندے کو احساس ہوگا جب جمعیت کا کوئی فرد اسمبلی میں نہ ہوا نا، اور تمہارے مدرسوں مسجد میں بلڈوزر چڑھے، تو پھر تمہیں سمجھ آئے کہ جمعیت کا فائدہ کتنا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو اور ان کا احسان مان۔ اللہ گواہ ہے، یہ جو آپ کے مدارس بچے، ابھی توہین رسالت کا مسئلہ پیش آیا تھا، جب مولانا فضلمان اسمبلی میں نہ ہوتے تو میں سمجھ آتی کتنی مشکل جانے، اور یہ قادیانی کا مسئلہ جب پیش آیا، مفتی محمود اسمبلی میں نہ ہوتے تو میں سمجھ آتی کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے قابل ہے، اللہ کی عمر میں حفاظت فرمائے گا۔ علماء دیوبند طلباء کے درست بنا تو اور بات کام نصیب فرمائے کہ موجودہ لیکن میں نے عرض کی ہمارے سارے شعبے کسی بھی شعبے میں آپ کام کریں اور آپ کو کام کرنا چاہیے۔ خاتم النبی کے تفصیلات فتح کے ساتھ کسرہ کے ساتھ کسرہ کے ساتھ رشید ہے، فتح کے ساتھ ہے تو لغت میں اس کا معنی انگوٹھی ہے، اس کا جواب مطلب فرمائیں۔ دیکھیں لغت کو نہ دیکھیں، شریعت کو دیکھیں۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں تو مفتی محمود صاحب کی جنگ بتاتا جو اسمبلی میں تھی، جب اسمبلی میں جنگ ہوئی نا بلائل کی،
تو مرزا ناصر نے مفتی محمود صاحب سے کہا تھا خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی، خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے نبیوں کی مہر، جس پہ حضور مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، مجھ پہ لگی ہے تو میں بھی بن گیا ہوں۔ تو قرآن سے تو وہ ثابت ہو رہی ہے، ختم تو نہیں ہو رہی۔ مفتی محمود صاحب نے فرمایا تھا ایک خاتم کا معنی آپ نے دیا، ایک میں نے دیا۔ آپ کہتے ہیں معنی انگوٹھی مہر، میں کہتا ہوں معنی آخری۔ تو قرآن نہ آپ پہ نازل ہوا نہ مجھ پہ نازل ہوا، یہ نازل رسول اللہ پہ، ان سے معنی پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حضور نے خاتم کا معنی آخر کیا ہے، تو حدیث پیش کر دے خاتم کا معنی حضور نے مہر کیا ہے، میں تیری مان لیتا ہوں۔ اس میں مرزا چپ ہو گیا تھا۔ تو لغت کے مسئلے، یہ مسئلے لغت کے نہیں، یہ مسئلے پیغمبر کے حساب سے حل ہوں گے، جیسے مفتی محمود نے اسمبلی میں حل فرمایا۔ چھوٹے بچوں کو پولیو کا قطرے پلانا شریف کی روح سے کیسا ہے؟ یہ تمہارے مولوی کا آپس کی یہاں کی لڑائی ہے، مجھے اس میں نہ گزرو۔ یہ یہاں کی لڑائی میں مجھے نہ گزرو، مجھے پتہ آپ کے شہر کے خلاف ہے۔ جو شخص حضور علیہ وسلم قرآن پاک کی حرمت دی کرے تو اس کی سزا فیصلہ چننے پر کلمہ طیبہ لے کر وہ جھنڈا نیچے گرے تو اس پر بارش برسے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کلمے کو جان بوجھ کے نیچے گرانا، یہ جائز نہیں ہے، اور ایک کلمہ لکھا ہو جھنڈا نیچے گر جائے، اس پر کفر کی فتوی میں رکھنا فتوی طور سے محفوظ رکھنا۔ اسمبلی میں ختم ہونے کے لیے مولانا فضل مان صاحب گزار کیا، میں نے تو آپ سے عرض کیا نا، ابھی جن دنوں میں مسئلہ چلا تھا ناموس رسالت اور توہین رسالت کے قانون کا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت مولانا فضل مان صاحب بڑا پیارا جملہ کراچی ارشاد فرمایا تھا۔ مولانا نے کراچی بہت بڑی ریلی سے خطاب کرتے فرمایا کہ کچھ دن قبل زرداری ہو کر آیا ہے عیسائیوں کے پاس سے، اور اس نے کہا کہ میں اس قانون کو بدل دوں گا، تو میں کبھی عمرہ کر کے حضور پاک کے پاس سے واپس آ رہا ہوں، میں وعدہ کر کے میں بھی بدلنے دوں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں تو بدلتا ہے یا میں روکتا ہوں، لیکن نہیں بدلنے دیا، جنگ لڑی۔ میں نے اس لیے کہا جب یہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سنت والجماعت کے مسلک کی توفیق عطا فرما، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرما، ہمارے تمام اکابر کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔